میں قرآن کروانا کیسا ہے؟ قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے، نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے۔ یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے۔ تو برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پہ یا ویسے ہی پڑھتے ہیں، تو رقیہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، یہ دوا ہے، اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ جزاک اللہ۔ محمد یاسر نواز، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، مدرسے میں ختم پڑھوانے کے لیے لوگ لے جایا کرتے ہیں، کیا ختم پڑھوانا جائز ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بالکل، ختم پڑھوانے کے لیے کیا مطلب؟ ایک بندہ آپ کو کہ آئے میرے گھر میں آپ قرآن کریم پڑھ دیں، بہت اچھی بات ہے، آپ وہاں جا کر تلاوت کریں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ دیکھیں بندہ بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں، آج فلاں جگہ بیان کر دیں، فلاں جگہ مسئلہ سنا دیں، فلاں جگہ، تو اگر دینی کام کے لیے جاتے ہیں تو اس پہ اجرت مجرت طے نہ کیا کریں، باقی آپ وہاں جائیں، آپ وہاں پہ جا کے بالکل قرآن کریم پڑھیں، گھر سے پڑھ کے بھی ثواب بخش سکتے ہیں، وہاں نہ جائیں تو بھی ثواب جاتا ہے، اور اگر جانا پڑھ بھی گیا ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں، اس کو آپ یوں نہ سمجھیں بھی یہ کوئی حرام ہو گیا یا غلط ہو گیا۔ قرآن خوانی جو کرنا ہوتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط؟ قرآن خوانی جو ہمارے ہاں بطور ایک رسم کے رائج ہو گئی ہے، وہ صرف قرآن پڑھنا ہے اور بیٹھ کر، اصل میں وہ تو ایک سوشل فنکشن بنا لیا ہے ہمارے ہاں کی خواتین نے، وہ اس کا کوئی سند قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن اپنے طور پر پڑھو، یہ جو بیٹھ کے جمع ہو کر قرآن پڑھنے کا اور اس کا پھر ایصال ثواب یا حصول ثواب کا کوئی معاملہ دین میں نہیں ہے، یہ تمام بدعات ہے۔ قرآن خوانی کہہ رہے ہیں، قرآن خوانی ختم شریف پیارے بھائی یہ بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ بچوں کو جمع کر لیتے ہیں، کسی میت کے گھر چلے جاتے ہیں، چلو بھائی قرآن پڑھو، قرآن بخشو، فاتحہ شریف، یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو صاحب القرآن ہے، جس پر قرآن اترا، مجھے ایک حدیث بتا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فوت نہیں ہوا، آپ کی بیوی حضرت ختیجہ فوت نہیں ہوئی، کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے اور فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بھائی آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سورۃ بقرہ آپ پڑھنا، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا آپ سب پڑھو۔ تو یہ قرآن خوانی اس طرح۔ ہاں، مرنے کے بعد مثلا جس طرح میرے والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہوگی، میں جتنا بھی قرآن پڑھ رہا ہوں ایک ایک حرف پر الف لام میم میں نے پڑھا، 30 نیکیاں مجھے بھی ملے گی، 30 نیکیاں انشاءاللہ میرے والدین کو مل جائیں۔ تو یہ ختم شریف، یہ فاتحہ شریف، یہ چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے خود بنائی ہیں۔ قرآن کریم وہ مردوں کو بخشوانے کے لیے، تعویذ گنوں کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن آیا ہدایت کے لیے۔ قرآن خوانی کرنے میں حرج کیا ہے؟ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ طریقے سے جو بھی کریں گے جائز ہے۔ آپ صحابہ کے زمانے میں ہونا، نبی کے زمانے میں ہونا، تو آج کیا کرتے ہیں ہم پورے اس گھر میں قرآن خوانی ہے تو پورے لوگ گھر میں جمع آتے، 30 بچے، بھائی 30 بچے، ہر بچے کو کتنا ملے گا؟ 100 روپے، 100 روپے۔ وہ پورے بچے آتے، جا کے بولتے آپ جا کے پڑھ کے آنا، وہ پورے بچے جا کے قرآن ختم کر کے آتے، پورے بچے آدھا پارا ہوتے 30 آخر میں پیسے دیتے۔ تو برکت حاصل کرنے کا یہ طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں میں جا کر تم سنت نفل جو بھی پڑھنا ہے گھروں میں پڑھنا ہے۔ تو برکت حاصل کرنے کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا۔ اپنے طرف سے ہم جیسے چاہے برکت حاصل نہیں کر لے سکتے، برکت حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ جو بتایا گیا بس وہ کرنا ہے ہم کو، جو بتایا گیا ہم کو کرنا ہے۔ جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ بھئی اگر میں قل یا ایھا الکافرون خبر پہ نہیں پڑھنا ہے تو پھر میں نماز میں بھی نہیں پڑھوں گا، تو ہم کہیں گے میرے بھائی آپ کو یہ بتایا گیا، یہاں کوئی ایصال ثواب نہیں ہو رہا، اللہ کی بات ہو رہی، اور یہاں پر آپ کو بتایا گیا نماز میں ایسا پڑھنا ہے، خبر پہ آپ کو کس نے بتایا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بتایا خبر پر جا کر قل یا ایھا الکافرون پڑھو؟ ہے تو دلیل لاؤ، نہیں ہے تو پھر خاموش بیٹھ جاؤ، خاموش نہیں بیٹھتے تو دلیل لاؤ، دلیل نہیں لاتے پھر خاموش بیٹھ جاؤ، اتنا ہی، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن خوانی
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کہہ رہا سبحان اللہ، پورے سبحان اللہ، الحمدللہ، پورے سبحان الحمدللہ، ایسا اجتماعی طریقے سے کر رہے. اچھا بولیے سبحان اللہ الحمدللہ بولنا برا ہے اچھا ہے؟ اچھا ہے نا. طریقہ بدل دیے. دیکھیے طریقہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر انہوں نے پوچھا ہذہ الاوانی لم تکسر، ابھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں. وہذہ الثیاب لم تبلا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھٹے بھی نہیں، تم نے دین کو پھاڑنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے بھی ہم کو تسبیح کرنا سکھایا، لیکن ایسا نہیں سکھایا. سمجھ میں آ پوائنٹ؟ جو بتایا گیا ویسے کرنا ہے. اسی کو کہتے اتباع. ابتدا نہیں کرنا ہے، اتباع کرنا ہے. لوگ الٹا کرتے، با کو تا کو با بناتے ہیں. اتباع کرنا ہے، ابتدا نہیں. فاتبعونی کہا گیا، فابتدعوا نہیں کہا گیا. تم میری محبت میں بدعتیں نکالو نہیں کہا. تم میری محبت کرنا ہے، نبی کو اتباع کرو، نیا نہیں نکالنا ہے. کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو میت کو ثواب ہوتا ہے. میرا بھائی یہ مسئلہ بھی مختلف فی ہے. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ثواب نہیں ہوتا، لیس للانسان الا ما سعی، ثواب اسی کا ہوتا ہے جو اس نے عمل کیا. جو اس نے عمل نہیں کیا ثواب کس بات. لیکن جمہور اسی بات کے قائل ہے کہ ثواب ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پڑھنے کا اور ہمارے دعائیں کرنے کا اس کو فائدہ ہی نہ ہو تو پھر تو جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. اگر ہماری دعاؤں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ الْآنَ يُسْأَلُ، ابھی سوال جواب ہوگا، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن پڑھ کے کسی کو ثواب پہنچانا، بعض علماء تو اس کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ایک فیصلہ ہے قرآن میں کہ آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا، یہ اس نے تو نہیں کمایا، اس کو کیوں ملے؟ لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ثواب اس لیے کہ اگر ہم کسی کے لیے قرآن پڑھ کے بخش رہے ہیں تو اس کی کوئی نیکی ہے نا ہمارے ساتھ جس کی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو گویا یہ بھی اسی کی محنت ہے نا. اگر وہ ہمارا دشمن ہوتا ہمیں گالیاں دیتے تو ہم کہاں قرآن بخشتے؟ تو یہ بھی اس کی نیکی ہمیں پڑھا رہی ہے. اسی طریقے سے جیسے کہ سرکار دو عالم نے رحمت دو جہان میں فرمایا ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، آپ نے کھجور کی چھڑی منگا کے اس کو چیر کے دو حصے کیا، ان پر لگا دی، اور میں انشاءاللہ جب تک یہ سبز رہے گی تو اللہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دے گا. معنی کیا ہے؟ سبز رہے گی تو سبز معنی زندہ ہے، زندہ ہے تو ذکر کر رہی ہے. خشک ہو کے مر گئی تو اب ذکر بند. اس ذکر اگر ایک چھڑی کے ذکر کا فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہمارے ذکر کا فائدہ کیوں نہیں پہنچے گا؟ جی میں نے ایک سوال کیا قرآن خوانی کے تعلق سے. دوبارہ قرآن خوانی کیا ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا تو اب بتا ہی دیتا ہوں قرآن خوانی کیا ہے. قرآن خوانی یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کوئی نئی دکان لیتے ہیں، نیا مکان بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی نئی چیز خریدتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بس ایک بار میں پورا بیڑا پار ہو جائے، زندگی بھر پہ ضرورت نہ پڑے، تو اس کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں. لوگوں کو بلا کے پڑھوا کے پوری برائیوں کو بلاؤں کو نکال کے ساری برکتوں کو زندگی بھر کی ایک بار میں بلا کے زندگی بھر پہ قرآن نہیں کھولتے آپ. اس کو بولتے ہیں قرآن خوانی. ایک بار دکان میں قرآن پڑھا، اب زندگی بھر نہ پڑھنا ہے نہ اس پہ عمل کرنا ہے، دھوکہ دھڑی سب کرنا ہے، تو ایک بار پڑھا لیتا. گھر بنا ایک بار پڑھا لیا. جو زندگی بھر قرآن پڑھتے ہیں ان کو قرآن خوانی کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ عمل ہوتا ہے برکت کے لیے، کسی کام سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں اور مجبوراً لوگ پڑھتے بھی ہیں بیچارے. کبھی تو عورتیں گھر پہ پارا بھیج دیتی، ایک پارا ہے بولے پڑھ کر دو، کیا قرآن خوانی ہے. اب یہ بیچارے انہوں پڑھ رہے ثواب ان کو جا رہا بولتے. یہ قرآن خوانی شریعتاً درست نہیں ہے، یاد رکھیے. لیکن اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ اپن بولے غلط ہے تو لوگ بولتے ہیں ہاں قرآن تو ہے، قرآن تو پڑھ رہے، اس میں کیا غلط ہے. تو وہ احساسات بھی ختم ہو گئے ہمارے لیے
کہ شریعت کو اسی ڈھنگ سے ہم کو عمل کرنا ہے جو شریعت نے بتایا ہے نا. منمانی کر سکتے ہیں کیا؟ بتائیے آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ شریعت کے ڈھنگ سے ہی کرنا ہے نا آپ کو. تو وہ لوگ اپنی منمانی پہ اتر آ جاتے ہیں ایسی جگہ. تو بہرحال ان کو سمجھنا چاہیے. تو قرآن خوانی کیا ہوتا ہے؟ دکان، مکان، گھر، گاڑی، عمارت، شادی ہوئی تو پہلی بار یا کوئی مر گیا تو سب کو جمع کر کے پڑھا کے ایک بار میں اس کا بیڑا پار کر دیتے. پھر زندگی بھر نہ اس دکان میں قرآن پڑھا جاتا، نہ اس مکان میں قرآن پڑھا جاتا، نہ اس شخص کے لیے ضرورت ہے اور اس کی مغفرت کا بولتے ذریعہ اور برکت کا ذریعہ رحمت کا ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن کو تا حیات انسان کو پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، تبھی اس سے برکت، رحمت اللہ کی طرف سے، فضیلت، فائدے اور نفع ہو سکتا ہے. سوال ہے کہ کیا قرآن خوانی اور یاسین خوانی کرنا صحیح ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اس کا جواب دیں. قرآن خوانی اور یاسین خوانی صحیح ہے، لیکن انفرادی اپنی اپنی. ایک آدمی روزانہ صبح سے شام جب بھی اس کو ملتا ہے قرآن پڑھے. قرآن خوانی کا مطلب قرآن پڑھنا ہے، تو قرآن پڑھنا صحیح ہے. اور یعنی جو بھی چاہے قرآن میں سے اس کو پڑھنا ہو پڑھے، کہیں سے بھی پڑھے. بہتر یہ کہ ابتدا سے آخر تک پڑھتا چلا جائے. لیکن اگر کوئی صورت اس کو بہت پسند ہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو عام طور سے جمع ہو کے قرآن خوانی کی جاتی ہے کسی میت کے لیے بخشنے کے لیے، اس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب بھی نہیں پہنچتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو ایسا کام کرے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا ہی نہیں تو وہ رد ہو جائے گا. بعض مرحومین کے لیے گھر میں قرآن خوانی کروائی جاتی ہے. اس میں عورتیں بچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور خوب باتیں چلتی ہیں. تو ایسی قرآن خوانی کروائیں یا نہ کروائیں. دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیے کہ کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا یا پڑھوانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ پہنچتا ہے ثواب اور برکت بھی ہوتی ہے، یہ تو کنفرم ہے. لیکن دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اس طرح قرآن خوانی گھر میں کروانا کہ سارے بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہوں. جیسے معذرت کے ساتھ کچھ بیچارے کم علم حافظ صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنے مدرسے کے بچوں کو لے آتے ہیں. جیسے کوئی آ گیا جی قرآن خوانی کے لیے بچے بھیج دیں، قاری صاحب لے کے بیٹھ گئے، تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں وہ زور سے پڑھو، زور سے پڑھو. خصوصاً جب تھوڑا سا گھر میں آہٹ سی محسوس ہوتی ہے کہ اب نیاز آنے والی ہے یا شربت آنے والا ہے، تو پھر ہم بھی چکے ایسے عام مدرسوں میں پڑھے ہیں تو پھر وہ تحریک سی ایک بیدار ہو جاتی ہے اور سب بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں. یاد رکھیں اس طرح جمع ہو کر قرآن پڑھنا حرام ہے. مدرسے میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، وہ تعلیم و تعلم کہلاتا ہے. مدرسے میں بھی بچے سارے بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں جائز ہے. یہ ہے قرآن خوانی، یہ تعلیم و تعلم نہیں ہے، یہ صرف قرآن پڑھنا ہے. اس لیے سب اگر بلند آواز سے پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے. ایسی قرآن خوانی نہ کروائی جائے، یہ کوئی مطلب نہ سنت ہے اور نہ اس سے کوئی ثواب کی توقع ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا، اس طرح قرآن خوانی کرانا جیسے آپ نے فرمایا کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، شوہروں کی غیبتیں چل رہی ہیں، ساس کی باتیں چل رہی ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے ارے یہ تو بتاؤ تمہاری نند کا کیا ہوا، وہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا، پھر نہیں پتہ نہیں ہوا ابھی چل رہا ہے، اچھا چلو جی یہ پڑھ لیں، پھر ارے وہ ہاں وہ تو بتاؤ کیا ہوا. ارے بھائی اچھا بعض کہتی ہیں یہ صفحہ میں پڑھ رہی ہوں، یہ صفحہ تم پڑھتی جاؤ، جلدی جلدی ختم ہو جائے. اور یہاں تک مناظر دیکھے گئے کہ ایک ایک ساتھ دو دو صفحے، تین تین صفحے، اور پھر کھانے کے لیے سب مستعد ہو کر بیٹھ جاتے. وہ بیچارہ مردہ بھی کہتا ہوگا بھائی کچھ تو پڑھ دیتے میرے لیے، کھانے بیٹھ گئے اور میں یہاں پہ پڑھا ہوں. اس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں. تو اگر یہ آپس میں گفتگو چل رہی ہے اور قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ایسی قرآن خوانی کو بھی کوئی فائدہ نہیں. تیسری چیز یاد رکھیں، اگر پہلے سے طے کر لی گئی اجرت وغیرہ، ایسا قرآن پڑھوانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس پہ ثواب نہیں ملے گا کہ آپ نے کسی سے طے کیا بھائی بیٹھو قرآن پڑھ لو، ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے. یہ سمجھ لیں قرآن پڑھنے پر اجارہ کر لیا گیا ہے، اجرت طے کر لی گئی ہے. اور یاد رکھیں جب اس پہ اجرت طے کر لی جائے تو کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا. ہاں ویسے